عزیز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ حصہ اول باب نمبر 2۔ اعجاز کو اور کچھ نہ سوجا تو قومی ترانہ گنگنانے لگا۔ یہ سرفراز کو بھی زبانی یاد تھا۔ ہر روز صبح سویرے سکول لگنے سے پہلے ساری جماعتیں میدان میں جمع ہو کر، اور اگر بارش ہو تو اسکول کے برآمدوں میں سارے ماسٹروں سمیت سب مل کر قومی ترانہ گایا کرتے تھے، اور سرفراز اکثر اسے گھر پہ بھی گاتا رہتا تھا۔ پاک سر زمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ انجانے پہچانے الفاظ اور مانوس دھن کو سن کر سرفراز کے دل کو چین آنے لگا۔ وہ ان الفاظ اور اس دھن کو، جو اسکول کے ہر کسی سبق سے زیادہ اس کی یاد کا حصہ تھے، دل ہی دل میں اعجاز کی آواز کے ساتھ ساتھ دہرانے لگا۔ اسے اعجاز کے الفاظ تم پاکستان سے بڑے ہو بار بار یاد آ رہے تھے، جب تک اعجاز اسے کندھے سے لگائے لگائے آخری الفاظ سایہ خدائے ذوالجلال تک پہنچا۔ سرفراز کو دل میں یقین آ چکا تھا کہ چونکہ وہ پاکستان سے پورا ایک دن بڑا ہے، اس لیے یہ ترانہ اب اس کی ملکیت ہے۔ اپنے چھوٹے سے ذہن میں اس خیال کے آتے ہی سرفراز نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی مال آ گیا ہو۔ اس کا دل اب ٹھہر چکا تھا۔ حصہ دوم باب نمبر 3۔ پت جھڑ کا موسم تھا۔ شیشم، نیم اور بقائن کے پتے دن بدن پیلے ہو کر گرتے جا رہے تھے، اور موسمی بگولے انہیں اڑاتے پھرتے تھے۔ دھوپ کا زور ٹوٹ چکا تھا اور ہوا میں جاڑوں کا بدلتا ہوا رنگ تھا۔ کپاس کی فصل تقریباً چنی جا چکی تھی اور اس کی ٹہنیوں کے ڈینگر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس من چٹھی سے اب کسان حقے کی چلموں کے لیے آگ بناتے تھے، جبکہ اس کا ایک حصہ کھلیانوں میں ذخیرہ کر لیا گیا تھا تاکہ سردیوں کی بارش میں گیلے بالن کے ساتھ چولہوں میں جلانے کے کام آئے۔ اس سے فارغ شدہ کھیت اب گیہوں کی بیائی کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ خشک مٹی کو پانی سے گہرا نم کر کے دھوپ اور ہوا میں چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ اس کی رگوں میں نئی توانائی پیدا ہو، اور جب ہل چلے تو زمین کے لب تازہ بیج کو وصول کرنے کے لیے داہو جائیں۔ وتر کے انتظار میں کسانوں کو چند روز کی مہلت مل گئی تھی، جس کو وہ روئی منڈی میں لے جانے، مقدموں کی پیشیاں بھگتنے، چھوٹے موٹے جھگڑے چکانے، شادی بیاہ کے میلوں ٹھیلوں اور دنیا کے دیگر کاموں میں صرف کر رہے تھے۔ جو لوگ ان مصروفیات سے فارغ ہو چکے تھے، وہ کھیتوں کا ایک چکر لگانے اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے بعد رات گئے تک ایک دوسروں کے ڈیرے پہ بیٹھے حقے گڑگڑاتے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ سن 1947 کا سال تھا، اور یعقوب عوان ابھی اپنی بیوی کے بھائی عمر دراز کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ موضع ڈھڈی والا تھا، جہاں زیادہ تر راجپوت قوم کے لوگ آباد تھے۔ اتفاق سے یہ یعقوب عوان اور بھگت سنگھ دونوں کا سسرالی گاؤں تھا۔ گو سکھوں کے کنبے اب یہاں سے کوچ کر کے جا چکے تھے۔ عمر دراز کی بہن اور یعقوب عوان کی سالی، جو اپنی بہن کی فوتگی کے بعد اس کا نو مولود بچہ پالنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اپنے خاوند احمد خان کے گھر ساتھ والے گاؤں موضع چک مڑور، جو عرف عام میں چک بیاسی کہلاتا تھا، میں رہتی تھی، جو بیشتر راجپوتوں کی ہی آبادی تھی۔ عوانوں کا ایک قریبی گاؤں شجاع آباد تھا اور دوسرا جہان آباد، جو کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ گو اتنا دور نہ تھا کہ پیدل چل کر نہ جایا جا سکے۔ نورپور اس علاقے کا بڑا قصبہ تھا، جہاں ڈسپنسری، بڑا تھانہ، ڈاک خانہ اور نائب تحصیلدار کی کچہری واقع تھی۔ انتظامی امور کی روح سے یہ علاقہ تحصیل لاہور کا حصہ تھا۔ یعقوب عوان کی آمد کے بعد جو سب سے پہلی تبدیلی رونما ہوئی، وہ اس کے نام سے عوان کا لفظ حذف کیا جانا تھا۔ یہاں سب لوگ نام کے ساتھ اپنی قوم کا لفظ کبھی کبھار صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک یا پھر تکلیف کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عام تخاطب اور گفتگو میں محض نام ہی بلایا جاتا تھا۔ پہلے پہل جب یعقوب عوان کو
خالی اس کے نام سے مخاطب کیا گیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ننگا ہو گیا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو گیا۔ اعجاز کی عوان کہلانے کی عادت اتنی پکی نہ بنی تھی، اسے اس تبدیلی کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایک شام کو عمر دراز کے احاطے میں حقہ گرم تھا اور شجاع آباد سے 3 آدمی ایک تجویز لے کر آئے ہوئے تھے۔ یعقوب شیر بہادر مخاطب ہوا تو اس گاؤں کا داماد ہے۔ یعقوب شیر بہادر مخاطب ہوا تو اس گاؤں کا داماد ہے۔ ہماری بیٹی تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ تو سکھوں کے گڑھ سے جان بچا کر نکل آیا ہے۔ تیرے بچے تیرے پاس رہ گئے ہیں، ایک تو بیچارہ مہاتڑ ہے، مقدر میں زندگی لکھی ہے تو بچ جائے گا۔ اب تو جو 2-4 کلے الاٹ کرانے کے لیے جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے تو کون تجھے سیانہ کہے؟ جس دن یعقوب عوان زینب کے مردہ جسم کو چھوڑ کر چارپائی سے اٹھا اور باہر صحن میں جا کر بیٹھ گیا تھا، اس دن سے اس کا ذہن رک چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی فرق آ گیا تھا۔ بینائی گو متاثر نہ ہوئی تھی، مگر یوں معلوم ہوتا تھا کہ نظر ٹھہر گئی ہے۔ وہ جب منہ اٹھا کر بات کرتا تو نہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر ہوتا اور نہ آنکھوں میں پہچان، ایسا لگتا جیسے سینے سے اوپر اوپر کی بات کر رہا ہو۔ میری 12.5 کلے زمین ہے، یعقوب عوان نے کہا۔ اوئے بے عقلے، ہے کہاں؟ وہ تو ادھر رہ گئی۔ اب واپس جانے آنے کی بات چھوڑ، ادھر بے انت زمین خالی پڑی ہے، لوگ اٹھ اٹھ کر قبضہ کر رہے ہیں۔ اب تو اپنی قوم میں آ گیا ہے، ادھر عوانوں میں اتفاق ہے، تیرا لڑکا اللہ کے فضل سے جوان ہے، ہم 3 گھرانے متفق ہیں، تو بھی آ کر ساتھ مل جا۔ رائے بشنداز کے 10 مربع خالی پڑے ہیں، 2.5 ہر ایک کے حصے آ جائے گا۔ اعجاز اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا، وہ ہماری ملکیت میں ہو جائیں گے؟ ہاں۔ کیسے؟ جتھا بنا کر جائیں گے۔ زمین پر بشنداز کے کمی بیٹھے ہیں، انہیں ڈرا دھمکا کر بھگا دیں گے اور قبضہ کر لیں گے۔ ساری دنیا کر رہی ہے، زمین تو مہاجروں کے محکمے کی ہے، اعجاز نے کہا۔ یعقوب مہاجی نہیں تو کیا ہے؟ 3 مہینے سے 12 کلے کے کاغذ لے کر پھر رہا ہے، کیا ملا اس کو؟ ہم کہتے ہیں کلے ولے چھوڑ، عرضی نویس کو 50 روپے چڑھا تو کلے کی جگہ مربع لکھ دے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر اپنی ٹولی جا کر قبضہ کر لے گی، کاغذ ہمیں پکڑا دے، آگے ہم جانے اور ہمارا کام۔ محکمے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ اعجاز نے پوچھا۔ میں کہتا ہوں اس کام کو ہمارے پر چھوڑ دے۔ فلک شیروان مہاجرین کے محکمے میں ڈپٹی چیف کمشنر لگا ہوا ہے، علی بہادر نے تشریح کی۔ نورپور کے عوانوں کو اس نے مہاجروں کے امرودوں کا باغ الاٹ کرا کے ابھی دیا ہے، کاغذ واغذ سب اپنے پاس سے بنا کر دیے ہیں، برادری کا آدمی ہے، ہل نہیں سکتا، ساری قبضے کی بات ہے۔ شیر بہادر بولا، ایک بار جا کر بیٹھ جائیں تو پھر کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، دفتری کام فلک شیر کرتا رہے گا، بس ایک چھوٹے موٹے کلیم کے کاغذ کی ضرورت ہے۔ کیوں یعقوب؟ منہ سے کچھ بول، ہاں یا نہ کر۔ یعقوب عوان نے بے جان سا چہرہ اٹھا کر شیر بہادر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے سمجھی کی ٹھہری ہوئی پتھراہٹ تھی۔ میرے 12.5 کلے ہیں، وہ بولا۔ جاز، تیرے ابے کی تو عقل بند ہو گئی ہے، شیر بہادر جاتے جاتے بولا۔ اب تو ہی اسے سمجھا، کاغذ کے بدلے آدھا مربع اس کے حصے سے اوپر دیں گے، آدھی حویلی بھی تیرے نام کر دیں گے، اور تجھے کیا چاہیے؟ پر یہ دیر کرنے والا معاملہ نہیں، بڑے لوگوں کی نظریں اس جائیداد پر لگی ہوئی ہیں، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ اب اس بات کو 12 برس گزر چکے تھے، وہی موسم آن لگا تھا، شیشم کے پیڑ ننگے ہوتے چلے جا رہے تھے اور ہوا کی تار ٹوٹ ٹوٹ کر جگہ جگہ سے چھوٹے بڑے خود مختار دائروں میں چپاکے مارتی ہوئی اٹھ رہی تھی۔ گرے ہوئے پتے ان دائروں کے اندر لٹو کی طرح چکر کھاتے ہوئے اٹھتے اور پھر گر کر بکھر جاتے تھے۔ دھوپ میں ہلاوت آتی جا رہی تھی، اس وقت دن ڈھلنا شروع ہو چکا تھا، مگر اعجاز کا ذہن دوپہر کے وقت سے ابھی تک پریشان تھا۔ وہ اسکول چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ کچھ کھائے پیے بغیر سیدھا
چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ سر دبا دوں؟ سکینہ نے ایک دو بار پوچھا، مگر اعجاز نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ جب وہ 4 سال کا تھا تو گھوڑے پر بیٹھنے کی ضد کیا کرتا تھا۔ اس کا دادا ایوب عوان اسے رنگیلی پر اپنے آگے بٹھا کر کھیتوں کو لے جاتا تھا۔ اس وقت ایوب عوان کی نظر بند ہونا شروع ہو چکی تھی۔ بچہ سر موڑ کر دادا کے منہ کو دیکھتا اور جواب دیتا، ہاں چل پھر ذرا دھیان سے بیٹھ، ایوب عوان کہتا اور باگے کھینچ کر احتیاط سے رنگیلی کو کھال کے اوپر سے گزار لیتا۔ نظر خراب ہونے کے باوجود ایوب عوان آخری دم تک کھیتوں میں کام کرتا رہا تھا۔ اعجاز بچپن سے اس کی کہانیاں سن سن کر بڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کو تو ماں مگر دادا کو باپ سمجھتا تھا۔ یعقوب عوان کی حیثیت بچے کے شعور میں صرف ایسے وجود کی حد تک تھی جو رات کو اس کے اور اس کی ماں کے برابر والی چارپائی پر سوتا تھا اور رات بھر کھانستا رہتا تھا۔ اس نے کبھی کھیتوں میں ہل نہ چلایا تھا۔ سارا دن کھیس کی بکل میں کھیتوں کے کنارے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی کہانی تھی جو وہ کبھی کبھار سنایا کرتا تھا، اور وہ بھی ایسی جس سے خوف آئے کہ کس طرح ایک تنگ سی خندق میں گیس کا ناگہانی حملہ ہوا تھا جس نے سینہ مڑوڑ کے رکھ دیا تھا اور جان لبوں تک آ گئی تھی۔ دادا کی کہانیاں مختلف اور متفرق تھیں۔ وہ گھڑ سواروں کی وارداتوں کی، نیزہ زنوں، ڈکیتوں اور عزتوں کے انتقاموں کی داستانیں تھیں جن سے جی پھڑک اٹھے۔ اعجاز 6 سال کا تھا جب دل کے دھڑکے سے دادا کھڑا کھڑا دھڑام سے گر کر مر گیا تھا۔ یعقوب عوان کوشش کے باوجود اپنے باپ کے آدھے دھڑ کو بھی نہ ہلا سکا تھا جسے 4 کڑیل جوانوں نے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا تھا۔ اس دن سے بچے کی زندگی گویا اپنے محور سے ذرا ہٹ کر ایک متزلزل کیفیت میں قائم ہو گئی تھی، جیسے کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا مسلسل توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں ہو۔ ایک عرصے تک اس نے اپنے آپ کو یکا و تنہا پایا۔ یعقوب عوان کی تمام تر جاہریت گویا اسی ایک رات کو ختم ہو چکی تھی جب وہ زینب کو اس کے گھر سے نکال کے لایا تھا۔ اب وہ محض ایک اکائی کی صورت میں اندر اور باہر گھومتا تھا، جس کے گھر کا انتظام زینب کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، اعجاز کے دل میں اپنے باپ کی حیثیت کا شعور جاگنے لگا۔ پہلے پہل اسے اپنے آپ کو باپ کی سرپرستی میں دینے سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یعقوب عوان نے عمر بھر میں اپنی زندگی سے صرف ایک بات کی تلقین کی تھی کہ بیٹا تعلیم حاصل کرو۔ جب اعجاز 15 سال کی عمر میں گھر آ کر اپنے باپ سے مخاطب ہوا، ابا میں 10ویں جماعت میں پاس ہو گیا ہوں، تو یعقوب عوان بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے اگلے دانت گر چکے تھے اور چہرے کی جلد کاغذ سے باریک ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت دفتن اعجاز کو احساس ہوا کہ ان دونوں کی جگہیں ایک دوسرے سے بدل دی گئی تھیں۔ اب باپ اس کی حفاظت میں آنے کا حقدار تھا۔ 100 بار چاچے کو کہا ہے میرے ابے سے ادھار لے کر آدھی زمین چھڑوا لے، سنتا ہی نہیں۔ سکینہ نے اعجاز سے کہا۔ سکینہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی۔ اب اعجاز نے پہلی بار اسے جواب دیا، ابے کو کرنے دو جو وہ کرتا ہے۔ باپ کے بارے میں دو دلا احساس رکھنے کے باوجود اعجاز کے دل میں اس کی محبت ہولے ہولے پل رہی تھی۔ اس کے باپ نے زندگی بھر کوئی شکایت نہ کی تھی، نہ صحت کی خرابی کی، نہ کھانسی کے زور کی۔ اعجاز نے اسے صرف دوبارہ بے قابو ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلی بار جب چنبیلی مری تھی، اس وقت وہ گھوڑی کے پاس زمین پہ بیٹھا کئی منٹ تک سر کو ہاتھوں پہ رکھے آنسو بہاتا رہا تھا۔ دوسرا موقع اس رات کو آیا تھا جب انہوں نے گاؤں چھوڑا، سرفراز پیدا ہوا اور زینب نے جان دے دی تھی۔ اس موقع کے بعد اعجاز نے اپنے باپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا تھا، سوائے اس وقت کے جب اعجاز نے اسے میٹرک پاس کرنے کی خبر سنائی تھی۔ اعجاز کے اپنے اندر اس حادثے نے احساس کی ایک ایسی جکڑ پیدا کر دی تھی جس نے اس کے حواس میں گویا ایک ساتھ نرمی اور سختی کا ملا جلا نظام رائج کر دیا تھا۔ یہ اس کی متزلزل زندگی کی مزید ایک منزل تھی، مگر ایسی منزل کہ جس نے
اس کے اندر ایک کھوکھلے توازن کو جنم دیا تھا جو صرف اسی کی ذات سے مخصوص تھا۔ باپ کی سادہ لوئی اور قناعت نے اعجاز کے اندر سادہ لوئی اور قناعت تو نہیں مگر فقط سادگی اور بیش بہا عزم کا پودا سینچا تھا۔ اس رات کے بعد اپنے باپ کے لیے اس کے دل میں جہاں محبت اور حفاظت کے جذبات رہے تھے، وہاں گہری ہم نوائی اور رحم کا نیا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد ہر چند کہ اسے یعقوب عوان کی سوچ کے رک جانے کا علم تھا، مگر اس نے کبھی اپنے باپ کی بات نہ کاٹی تھی۔ جب یعقوب عوان نے اس کا رشتہ طے کر کے باہر ہی باہر باقی کی آدھی زمین بھی رہن کر دی تھی اور شادی پر زیور اور کپڑے کے علاوہ 10 دیگیں پکوا کر ساری برادری کو مدعو کیا تھا، تو اعجاز اس کے کسی کام کی مخالفت نہ کر سکا تھا۔ اعجاز نے اپنے دادا ایوب عوان کو جو مکمل سایہ اپنے بیٹے کو مہیا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعقوب عوان کی موت کے بعد اعجاز کا وہ تمام تر جذبہ سرفراز کو منتقل ہو گیا تھا۔ سرفراز بستہ اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ بھوک لگی ہے، وہ بستہ پھینک کر بولا۔ پہلے بستہ سیدھا کر کے رکھ، سکینہ نے سختی سے کہا۔ آبی کچھ نہیں، چل بستہ سیدھا کر، تجھے لالے کی بات یاد نہیں رہتی؟ سرفراز ہاتھ پاؤں چھڑکاتا ہوا جا کر بستہ جو الٹے منہ آدھا چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا سیدھا کر کے رکھنے لگا۔ بتو پکائے ہیں، سکینہ اب نرمی سے بولی۔ چنگیر میں روٹیاں رکھی ہیں؟ اعجاز نے آنکھیں کھول دیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے خیالات سے باہر نکل آیا۔ اس کا جی گھبرا رہا تھا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی جانب چل پڑا۔ باہر جا رہا ہوں، وہ سکینہ سے بولا، واپس آ کر کھانا کھاؤں گا۔ لالا میں بھی آؤں؟ سرفراز نے پوچھا۔ تم روٹی کھاؤ۔ کھا لی ہے۔ سرفراز نے جلدی سے آدھی روٹی ہاتھ پہ رکھی، اس پہ بچا ہوا سالن انڈیل کر وہ اعجاز کے پیچھے دوڑ پڑا۔ دونوں چلتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل آئے۔ اعجاز ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ سرفراز احتیاط سے ہاتھ پہ دھری روٹی کے نوالے توڑ توڑ کر بینگنوں کے سالن سے لگاتار کھا رہا تھا۔ سرفراز احتیاط سے ہاتھ پہ دھری روٹی کے نوالے توڑ توڑ کر بینگنوں کے سالن سے لگا کر کھاتا ہوا پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ اپنے کھیتوں سے بھی آگے نکل آئے تو سرفراز نے پوچھا، لالا کہاں جا رہے ہیں؟ اعجاز جو اپنے خیال میں چلا جا رہا تھا چونک پڑا۔ گھر چلے جاؤ۔ سرفراز نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دور جا کر سرفراز نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، چلو اس کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ اعجاز نے کہا۔ کنواں ساکن پڑا تھا۔ اعجاز نے گاڑی میں ہاتھ جمائے ہوئے 2 چکر کاٹے اور کاٹتے اس کا دم پھول گیا۔ اگلے سرے پر سرفراز نے ٹین کی نالی سے گرتی ہوئی پانی کی دھار سے منہ لگا کر گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔ پیاس بجھانے کے بعد سرفراز نے دونوں ہاتھ نالی کے آگے رکھ کر پانی روک دیا۔ لالا آ جاؤ، وہ بولا۔ اعجاز بھاگ کر پہنچا۔ سرفراز نے ہاتھ اٹھائے تو بقیہ پانی گرنے لگا۔ اعجاز نے اوق سے اس کے چند گھونٹ پیے، پھر دونوں نے آستینوں سے ہونٹ خشک کیے اور ہاتھ جھٹک جھٹک کر ان کا پانی خشک کیا۔ لالا گھر چلیں؟ سرفراز نے پوچھا۔ میں آگے جا رہا ہوں، تم چلے جاؤ۔ نہیں، سرفراز نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سرفراز نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ دونوں پھر آگے پیچھے چلتے چلتے کچی سڑک پر پہنچ گئے۔ چلتے چلتے سرفراز پیچھے رہ گیا اور کبھی رک کر خود رو پھولوں کو توڑنے لگتا، پھر دوڑتا ہوا اعجاز سے جا ملتا۔ اعجاز اپنے خیال میں مگن چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ڈڈی والے کے نواح میں پہنچ گیا تھا۔ اب وہ رائے بھوشن داس کی حویلی اور ملحقہ زمین کے برابر سے گزر رہا تھا۔ سڑک پکی کرنے کی منظوری کئی سال پہلے ہو چکی تھی، مگر ابھی کام کاج شروع ہونا تھا۔ یہ زمین 10 سال پیشتر شیر بہادر اور اس کے 2 عزیزوں نے اپنے نام لگوا لی تھی۔ اعجاز نے یاد کیا کہ جب پہلی بار شیر بہادر اور اس کے ساتھی اس زمین پر قبضہ کرنے کی تجویز لے کر یعقوب عوان کے پاس آئے اور ناکام ہو کر واپس لوٹے تھے، تو اس کے بعد
انہوں نے مزید ایک کوشش کی تھی، رہنے والے تھے اتنی بڑی جائیداد کے معاملے میں محض اپنی ڈپٹی چیف کمشنر فلک شیر اوان کی زبان پر اعتبار کرنے کی بجائے کلیم کرنے والے شخص کو دو بدو دیکھنا چاہیے تھا۔ شیر بہادر اور اس کے ساتھی کہ جو زمین حاصل ہوگی اس میں سے اگر وہ زیادہ لینا نہیں چاہتا تو 12.5 ایکڑ کا بہترین ٹکڑا برلب سڑک اسے دے دیا جائے گا۔ یعقوب اوان خوشی سے مان گیا، مگر ایک اور دقت بیچ میں آن پڑی تھی۔ فلک شیر اوان نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ کوئی یو پی کا رہنے والا مہاجر تلاش کر کے لاؤ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حکومت کے ایک قانون کے مطابق مشرقی پاکستان کا مہاجر اپنے کلیم کے اصول کاغذات مہیا کرنے کا ذمہ دار تھا، جبکہ یو پی کے رہنے والوں کو ایک سادہ حلفیہ بیان کے ذریعے 20-25 ہزار یونٹ جائیداد الاٹ کر دی جاتی تھی۔ فلک شیر کا کہنا تھا کہ اس طریقہ کار کے بیچ کاغذات میں نام پتے کا عدل بدل نسبتاً آسان تھا۔ تو اردو تو بول لیتا ہے نا؟ شیر بہادر نے یعقوب اوان سے پوچھا۔ ہاں، جنگ میں افسروں سے اردو ہی بولتا تھا، مگر اب بھول گیا ہوں، یا ہاں کر یا نہ کر، مگر کا سوال نہیں ہے۔ چل ذرا بول کے دکھا۔ یعقوب اوان نے کچھ ہوں ہاں ہنک کر کے کوشش کی، مگر اس کے منہ سے کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ بھول گیا ہوں۔ اچھا، میرے پیچھے پیچھے دہرا کے بول۔ ٹھیک ہے، شیر بہادر نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ابے سالے، کیا بک بک لگائی ہوئی ہے؟ لگا رکھی ہے؟ لگا رکھی ہے۔ اب پورا بول کے دکھا، شیر بہادر نے کہا۔ ابے سالے، کیا بک بک لگا رکھی ہے؟ شیر بہادر نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی مشق کی ضرورت ہے، علی بہادر نے کہا۔ درست ہو جائے گا۔